نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد کو دیکھا جائے اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ کیوں نہ رہنمائی ملے؟ تمام کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میری امت کسی طریقے سے اس دنیا سے، جو فانی دنیا ہے، اس سے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ارشادات فرمائے، لوگوں کی تعلیمات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی سختی کے وقت میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کی سختی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی سختیوں سے اس شخص کو بچاتے ہیں۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسی نفسی کی آواز ہوگی، کوئی اپنے آپ کی طرف ہر شخص متوجہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا منظر کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کا وہ ہولناک منظر اس میں بیان کر رہے ہیں کہ ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، ہر شخص اپنے آپ کے لیے پریشان ہوگا، بھائی بہن سے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، ہر شخص اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے پریشانی میں اس خیال میں ہوگا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں کسی ایسے مسلمان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا ہوگا، اس کے لیے اس سختی کو دور کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے قیامت کی اس سختی کو، اس ہولناکی کو بھی اللہ آسان فرما دیں گے، اس سختی کو اللہ دور فرما دیں گے۔ اور جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے آسانیاں پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ جو کسی مومن کے لیے آسانی تلاش کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالے گا، اس کے علم میں کسی مسلمان کا عیب آیا لیکن اس نے اس کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے عیب کو لوگوں پہ آشکار کرنے کے بجائے اس پہ پردہ ڈال دیا، اسے چھپانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے دنیا آخرت میں تمام عیوب پہ پردے ڈال دیں گے۔ جب سب کے عیب کھل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ جیسے فرماتے ہیں ویسے کر گزرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسانی پیدا کرنے والے کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آگے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے اس کے کاموں میں اس کا معاون ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کاموں میں اس کا معاون ہوتا ہے۔ اس لیے جب کسی مسلمان کا کسی کام میں ساتھ دیا جائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اس کی سختیوں کو دور کیا جائے گا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کے کرنے والوں کے لیے دنیا آخرت میں اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کو دور کر دیں گے۔ دنیا آخرت کی آزمائشوں سے، فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیں گے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کا حقدار بنائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عمل کی بہت زیادہ قدر ہے۔ جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی عمل کرتا ہے اس سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں بیان کردہ جتنے لوگ بشارت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔